اس میں کہیں نہ کہیں بہت سارے ایسے مسائل جن کو اجاگر کرنا بھی بہت ضروری ہے اور جن کے حوالے سے پریکٹیکلی جو لوگ کام کرتے ہیں میدان میں ان کو آپ کے سامنے بٹھانا بھی ضروری ہے. بہرحال ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت ینگسٹ مہمان ہے. ہی از اے سوشل ایکٹیوسٹ اور ابو بکر ان کا نام ہے. گڈ مارننگ ابو بکر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ سر. ابو بکر مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف بھی کرائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے. ٹاپک تو ہمارا وسیع ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے سامنے, اور ابھی آپ کا تعلق کہاں سے ہے, کہاں آپ نے پڑھا, اور پھر یہ جو ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں. اچھا جی, بہت شکریہ سر آپ کے پروگرام میں آپ کی انویٹیشن کی. اور سر بیسکلی میرا جو نیم ہے ابو بکر نام ہے, اور میرا جو بیسکلی فاٹا ریجن سے تعلق رکھتا ہوں, محمد ایجنسی سے. اور ایجوکیشن وغیرہ تو ساری ہم نے پشاور سائڈ جو ہماری ہیں وہاں پہ ہم نے ایجوکیشن حاصل کی ہیں. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میرے جیسے ہی میرے ایجوکیشن مطلب جو ایک بیچلر ڈگری وغیرہ میں نے کمپلیٹ کیا, تو اس کے بعد ہمارا زیادہ تر تعلق تھا ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پہلے ہی جو ہمارے ایک اپنا ادارہ تھا. تو اس دوران ہم سیفٹی, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ اس طرح کورسز وغیرہ, ٹریننگز وغیرہ دیتے تھے. ٹھیک ہے. میں خود بھی اس دوران چلا گیا تھا UAE, یونائٹڈ عرب ایمریٹس. تو وہاں پہ میں نے 5 سال ایز اے سیفٹی انچارج میں نے مختلف کمپنیز میں نے کام کیا. باہر کام کیا آپ نے؟ جی سر. اچھا. اور وہاں پہ مینلی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ اتنا کوئی کسی کو ڈسکشن وغیرہ پہ ہم نہیں دیکھتے. کوئی اس طرح انسٹیٹیوشن میں, کوئی اس طرح گورنمنٹ سینٹرز میں اس طرح کوئی ادارے نہیں ہے کہ وہ اسپیشلی ہمارے یہاں پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ کوئی اویئرنیس کر دے لوگوں میں. یہ سیفٹی مختلف چیزوں کی ہوتی ہے سر. آپ گھر میں ہو تو گھر میں کیا کیا سیفٹی ہو سکتی ہے, ایمرجنسی حالات ہو سکتی ہے, جس طرح کوئی آگ لگ سکتی ہے گھر میں, تو اس دوران گھر میں کس طرح لوگوں کو بچانا ہے. اس طرح فار ایگزامپل ہم نے کنسٹرکشن سائٹ پہ جس پر لیبرز وغیرہ کام کرتے. یعنی آپ نے اس ٹاپک کو چنا کہ اس پر کام کرنا ضروری ہے جو پاکستان میں نہیں ہو رہا. بالکل. اچھا ابو بکر, آپ کے سامنے پہلے ایک چیز رکھ لیتے ہیں, روڈ ایکسیڈنٹ. جی سر. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ امیچور, جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا ہے, لیکن لوگ ان پہ, بہت سارے منسٹروں کے بچے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ بھی بغیر لائسنس کے, اور ان کی عمر کم ہوتی ہے, لیکن پھر جب ہم دیکھتے ہیں روڈ حادثہ ہو جاتا ہے تو آتے ہیں اس طرف. یہ جو روڈ کے جو حادثات ہوتے ہیں اس میں کن کن چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ اگر لیٹ سپوز ایک بندہ زخمی ہے, گاڑی الٹ گئی ہے, یا آپ کو پتہ ہے کہ اب اس کو نکالنا ہے, یعنی اکثر گاڑی لاک ہو جاتی ہے, تو آگے بھی اسی طرح ایک اور کویشچن کروں گا, لیکن جو سامنے والا دیکھنے والا ہے وہ اس وقت کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بندہ بیٹھا ہے یا وہ تو بے ہوش ہے, یا زخموں کی وہ ان کی حالت ایسی نہیں کہ وہ کچھ کر سکے. اچھا جی سر, اس میں 2 کنڈیشنز ہیں ہمارے پاس. ایک ہوتا ہے ان ایکسپیرینس, اگر کوئی اس طرح ہمارے ساتھ چلڈرن ہوتے ہیں گھر میں, اس طرح اس کو الاؤڈ کیا جاتا ہے کہ آپ سٹیئرنگ میں بیٹھ جائے اس طرح, تو یہ چیز جو ہے نا, یہ چلڈرن میں ایک طرح کا ایک کانفیڈنس لے کے آتے ہیں, اچھا جی میں کر سکتا ہوں یہ چیز. اچھا. تو یہ چیز ہم نے بالکل اس کو اوائڈ کرنا ہے. بچوں کو نہ بائک ہم نے دینا ہے اس طرح, فار ایگزامپل کم عمر کے بچوں کو. ساتھ میں اس طرح گاڑی کے سٹیئرنگ پہ اس کو ہم نے نہیں. کل پرسوں میں نے اس طرح ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک بچہ جو تھا وہ گاڑی سٹارٹ کیا اور گلی میں ایک موٹر سائیکل کے اوپر چڑھا, بندوں کے اوپر چڑھا, پھر لاسٹ میں ایک ساتھ میں کوئی بیریکیشن آیا تو اس سے رک گیا. تو مسئلہ یہ کہ ہم بچوں کو اپنی طرف سے اس کو کانفیڈنس دے رہے ہیں, جی گاڑی چلانا کوئی اتنا کوئی کام ہے نہیں. تو پھر جب وہ اپنی طرف سے ٹرائی کر لیتے ہیں تو وہ اس چیز کو پھر ایکسیڈنٹ کا باعث بن جاتے ہیں. تو نمبر فرسٹ ہم اپنی فیملیز کی طرف سے, ابھی دیکھیں ہم ہر چیز جو ہے سرکار کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ اچھا جی آپ یہ بچے جو ہیں دیکھیے ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, اچھا جی آپ کیوں اس طرح اس کو دکھا رہے ہیں کہ اچھا جی گاڑی اس طرح چلاتے ہیں, یہ سٹیئرنگ ہے, یہ اس کا بریک ہے, یہ اس کا ایکسیلریٹر ہے. تو نمبر فرسٹ ہم اپنی فیملیز جو ہوتی ہیں نا, اپنے بچوں کو اس چیز سے اوائڈ کر دیں. ٹھیک ہے. خواہ وہ بائک کی چلاتے ہیں, خواہ وہ گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں, تو بالکل اس کو اپریشیٹ نہ کریں اس چیز پہ, اچھا جی آ جائے آپ اس کو سیکھ لیں. جب تک اس کی عمر نہیں پہنچ جاتی, جس طرح سرکار وغیرہ الاؤڈ کرتی ہے کہ فار ایگزامپل 18 ایج کے عمر میں آپ اپنا لائسنس وغیرہ پھر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز سب سے پہلے یہ تو یہ سب سے پہلے اس پر دھیان دینا چاہیے, کیونکہ نارملی ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ایکسپیرینس لوگ کا بھی لائسنس وغیرہ نہیں ہوتا. تو اس میں کیا آ جاتی ہے کہ سر آپ کو روڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ کوئی سیفٹی کے بارے میں بات وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فار ایگزامپل میں نے اسپیڈ کتنی چلانی ہے, سیٹ بیلٹ کا کیا فائدہ ہے, اس طرح فار ایگزامپل جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. جو ایکسپیرینس لوگ ہیں اس کو چاہیے کہ وہ لائسنس لے لیں. ٹھیک ہے. تو لائسنس جب آپ کو دیتے ہیں تو اس کا اپنا ایک ٹیسٹنگ ہوتا ہے, اس میں پراپر ہر چیز آپ کو. ظاہر بات ہے میچور بھی ہوتے ہیں, آپ کی ایج بھی ہوتی ہے. بالکل سر. تو پھر آپ بندے کو جس میں بچے میں فار ایگزامپل وہ ایک
انرجیٹک ہوتے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ بس گاڑی سے میں نے جہاز ہی بنانا ہوتا ہے. تو وہ چیز ہم نے فار ایگزامپل جو ایکسپیرینس لوگ ہیں اس میں وہ نہیں ہوتا. تو صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں پھر تعلیم کی کمی ہوتی ہے, اسپیشلی ہم سرکار کی طرف سے فار ایگزامپل اویئرنیس وغیرہ کے ریلیٹڈ اس طرح کوئی سیمینارز وغیرہ کنڈکٹ کر لے. اس کے علاوہ فار ایگزامپل کوئی ورک شاپس وغیرہ, تو جو عام لوگ ہیں اور جس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا اس کو ہم کنونس کر سکے اچھا جی لائسنس جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے. تو اس میں جتنے بھی سائنیجز ہیں, اسپیڈ وغیرہ. پھر بات آتی ہے سر, آپ نے جس طرح کویشچن پوچھا ہے کہ فار ایگزامپل جو ایک گاڑی میں کوئی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا کیا, تو اس کے ریلیٹڈ تو ہم نے سب سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کرنا ہوتا ہے. زیادہ تر بے ہوش ہوتا ہے یا تو زیادہ ٹمپریچر یہ بی پی جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے بلڈ پریشر کی, ساتھ ساتھ میں کوئی ڈائبٹیز کا کوئی بندہ بیمار ہو تو اس کی بھی اگر کوئی اس طرح زیادہ کم ہو جاتی ہے تو بندہ بے ہوش ہوتا ہے. تو نمبر فرسٹ خود ہر بندہ اپنا ایک ٹیسٹنگ کر لے اس چیز کے ریلیٹڈ کہ ایسے سچویشن سے بالکل کیا کرے اوائڈ کر دے. اور اس کے بعد اگر پھر بھی مطلب اگر اسپیشلی ابھی نارمل گاڑیاں ہیں, چھوٹی گاڑی ہے, اس میں بندہ ایک دو بندے ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی فار ایگزامپل بڑی بسیں ہیں جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ بسیں وغیرہ چلتی ہیں, انٹر سٹیز ہوتے ہیں یا انٹر پروونس وغیرہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہیں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے ایک دوسرا ایکسپرٹ بٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں بندے زیادہ ہوتے ہیں, اس میں رسک زیادہ لوگ زیادہ زخمی ہو سکتے ہیں, مر سکتے ہیں. تو اس کنڈیشن کے لیے ساتھ میں اس طرح ایک جس طرح ہمارے ساتھ کنڈکٹر ہوتے ہیں, تو کنڈکٹر کو بھی اتنا بیسک چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل اس طرح اگر میرا ڈرائیور جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کے ریلیٹڈ ہم نے کیا اس طرح پریکاشن لینی ہے, بریکس کس طرح لینی ہے, ہم نے فار ایگزامپل ہینڈ بریکس وغیرہ ہو گیا, ایمرجنسی پارکنگ وغیرہ ہم نے کرنا ہوتا ہے, تو اس کے ریلیٹڈ ہمیں چاہیے کہ اس کو کوئی بیک دے دے تاکہ وہ بعد میں فار ایگزامپل اس طرح سچویشن ایمرجنسی آ سکتی ہے تو اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. ٹھیک ہے, یعنی ان چیزوں میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیٹ سپوز بس جا رہی ہے اور آپ نے بہت سارا دیکھا کہ اکثر ڈرائیور کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے یا اسپیڈس میں یا وہ نیند میں آ جاتے ہیں, تو بس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں کئی تعداد ہوتی ہے, اس میں ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اچھا, ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے یعنی موٹر سائیکل, جی جی سر, یہ بہت رجحان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے موٹر سائیکلوں کا چلانے کا, اور پھر یہاں پہ ون ویلر وغیرہ جو ہیں وہ چھڑے قسم کے پھرتے رہتے ہیں جن کو نہ اپنا خیال ہے نہ اپنے ماں باپ کا خیال ہوتا ہے. پولیس تو بھی تماشائی ہوتی ہے, ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کا آج کل پی ٹی آئی کے خلاف ہی ان کا ایکشن ہوتا ہے, باقی وہ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیں ذرا کہ یہ جو ون ویلنگ ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا کیا دیکھا ہے, اور پھر اگر یہ نوجوان کرتے ہیں, کیونکہ نوجوانی میں ایک الگ سا چسکا چڑھا ہوتا ہے, کچھ زیادہ آپ جوانی کے جوش میں ہوتے ہیں اور پھر وہ جب آپ ہوش میں آتے ہیں تب یہ آپ کی ٹانگ نہیں ہوتی, آپ کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے, تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایگزیکٹلی سر, بائک کے ریلیٹڈ ہمارے ہاں تھوڑا صحیح ہے, حالات معاشی لحاظ سے پاکستان تھوڑا کمزور ہے. تو میں نے تو پہلے بات کر لی ہے کہ فار ایگزامپل ایسے پیرنٹس جو گاڑی چھوڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے چاہیے آپ چلا لیں, تو گاڑی کا ہر بندے کا رسد نہیں ہوتا, تو پھر بائک جو ہے تقریباً ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ جان لیوا, میں کبھی کبھار جب بات کرتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں اچھا جی بائک میں ایک چیز یہ ہے کہ غلطی آپ کی ہو یا نہ ہو, لیکن ٹکر لگ گئی تو بس آپ ہی چلے جاتے ہیں. تو بائک میں سب سے یہ چیز, تو بائک کے ریلیٹڈ فار ایگزامپل ایک تو یہ ہے کہ جو ٹین ایجر ہے, جو انڈر ایج ہیں, لائسنس وغیرہ نہیں لے سکتے, بالکل الاؤڈ نہ کریں. اور سب سے زیادہ میں معذرت چاہتا ہوں, تھوڑا سا لفظ غلط استعمال کرو, کیڑا اسی میں ہوتا ہے, ایسے بچوں میں لڑکوں میں ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں اس کو ہم نے فیملیز کے ریلیٹڈ ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. پھر اس کے بعد ذمہ داری آتی ہے آپ کے سرکار کی طرف کہ فار ایگزامپل اس طرح ایک ایکشن پراپر لیا کرے. اب گاڑی ضبط کر لے, اب پیرنٹس کو تھوڑا وارننگ دے دے کہ فار ایگزامپل اگلی دفعہ اس طرح بچے کو ہم نے فار ایگزامپل جیل میں ڈالنا ہے, تھوڑا سا ڈراتا ہے تو پھر بندے سدھر جاتے ہیں. تو اس کے ریلیٹڈ پھر جب فار ایگزامپل ایسے لوگ لائسنس وغیرہ کے ریلیٹڈ, سر پاکستان میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا, پاکستان میں جو ہے نا ہر 6 منٹ بعد ایک بندہ حادثے کی وجہ سے موت ہوتی ہے اس کو, ہر 6 منٹ بعد میں ایک بندہ مرتا ہے, روڈ ایکسیڈنٹس اور یہ جو گاڑی ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں. اچھا جی سر, $9 بلین سر سالانہ اس کے علاج پہ اور گاڑی کی مرمت پہ ہمارا خرچ ہو جاتا ہے. $9 بلین. ہمارے ہاں یہاں پہ $1 بلین کے ہم IMF کے منتیں ترلے کرتے ہیں. اچھا جی, تو یہ اتنا لاس ہماری ہو جاتی ہیں کس وجہ سے, ہمارے یہاں پہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا, تو یعنی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک طرف تو جانی لاس کریں جو بہت بڑا قیمتی ہے, پھر اس کے بعد مالی طور پر بھی ہمیں بہت دھچکا پہنچتا ہے. جی سر. ابوبکر, ایک چیز جو ابھی ہم نے دیکھی بابو سر ٹاپ پہ, جس میں میری ایک کولیگ تھی, ہم نے ایک ساتھ کام بھی کیا, اللہ تعالیٰ ان کی معافرت کرے, وہ بچوں سمیت اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اینکر تھی وہ بھی,
इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ डॉक्टर